آج کل پاکستان میں دو ایشوز ہیں جو کہ چل رہے ہیں. آف کورس جو روایتی سیاست ہے وہ چل رہی ہے, عمران خان نے کیا کہا, اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا, حکومت کیا کری ہے, لیکن دو ایشوز جو ہیں وہ اس وقت ہاٹ ٹاپک بنے ہوئے ہیں. ایک اس میں کنال کا ایشو ہے اور دوسرا منرلز کا جو ایشو ہے. جو کنال کا ایشو ہے اس کو ایک سندھ اور پنجاب کے درمیان تصادم کی شکل دے دی گئی ہے, اور جو منرلز کا ہے وہ خیبر پختونخوا یعنی ایک صوبے کا وفاق کے ساتھ تصادم, اس کو وہ شکل دے دی گئی ہے. ان دونوں کی نوعیت مختلف ہے, تو آج میں صرف کنال کے مسئلے پہ بات کروں گی جو کہ سندھ کے لوگ جو ہیں ان کا مسئلہ بن گیا ہے اس وقت. جہاں تک پانی کا تعلق ہے اس کا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ صرف جو پانی کی قلت ہے وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, اور پاکستان میں تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا اس وقت ایشو ہے جس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو حکمران طبقے کو پہلے سے پتہ ہے, مطلب دس از این آن گوئنگ پرابلم. ایسا کیوں ہے کہ اس ایشو کو ایک مسئلہ بنا کے پبلک میں لا کے اس کے اوپر لوگوں کو لڑایا جاتا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا نا, کوئی بھی ذمہ دار حکمران ہو, ذمہ دار جو آپ کے عہدیدار ہوتے ہیں جن کو آپ منتخب کر کے بھیجتے ہیں اسمبلیوں میں, ان کو چاہیے کہ یہ پہلے سے فورسی کریں کہ مسئلہ بننے والا ہے, تو اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پہلے سے بیٹھ کے مذاکرات کر کے یا مسئلے کو ماہرین کی موجودگی میں اس کو دیکھ کے ایسے حل کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے مسئلہ حل ہو جائے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس نہج پر پہنچا دیتے ہیں کہ لوگوں میں تصادم اور لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے یا وہ پیدا کر دی جاتی ہے, کیونکہ یہ ایک ہتھ کنڈا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے جس پہ پھر آئیڈینٹی پالیٹکس کی جاتی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی بھی وفاق میں ہے اور نون لیگ بھی وفاق میں ہے. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو سندھ کا نمائندہ کہتی ہے, اور ظاہر ہے کہ سندھ کے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ وہاں کے آپ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھتے ہیں نا. اسی طرح نون لیگ جو ہے اس کا غلبہ پنجاب میں زیادہ ہے, اس کا مطلب اس کا اثر و رسوخ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ وفاق میں حکومت بناتے ہیں تو آپ ایک صوبے کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. جب آپ وفاق میں بیٹھتے ہیں ایز اتحادی بیٹھتے ہیں یا کوئی بھی پارٹی حکومت بناتی ہے, اس کی ذمہ داری تمام ملک کی ہوتی ہے. اس ملک کے جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کی خوشحالی کی ذمہ داری اس حکومت پر ہوتی ہے. اس وقت یہ دونوں پارٹیاں حکومت میں ہیں اور ان دونوں پارٹیوں نے ایک آئیڈینٹی پالیٹکس کا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے. پہلے یہ سندھ سے شروع ہوا, وہاں پہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو مشتعل کیا گیا, وہاں پہ قوم پرست بھی اس میں شامل ہو گئے, عام لوگوں کو سڑکوں پہ نکالا گیا اور ان کو کہا گیا کہ تمہارا پنجاب جو ہے وہ پانی آپ کا چوری کر رہا ہے. پھر پنجاب سے آواز آنی شروع ہو گئی کہ یہ تو پنجاب کا پانی ہے جو کہ کنال میں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. اس مسئلے کو یہاں تک پہنچانے کے بجائے اس کو افہام و تفہیم سے حل کیا جا سکتا تھا, لیکن وہ ان لوگوں کا ارادہ ہی نہیں ہوتا. اچھا اب یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں, یہ ہر ایشو کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, اور اس وقت تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں. پی ٹی آئی نکلی ہوئی ہے, قوم پرست جماعتیں ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں, پھر ظاہر ہے کہ جی ڈی اے ہے, وڈیرے ہیں, وہ سارے نکلے ہوئے ہیں, کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ سندھ کے عام لوگوں کو استعمال کر کے سیاست جو ہے اپنی بڑی کرنا چاہ رہا ہے. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, برابری پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے, اس بات کی مذمت کرتی ہے کہ حکومت کی یہ نااہلی ہے, یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی نااہلی ہے, ناکامی ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو یہاں تک پہنچا دیا کہ عام لوگوں کو انہوں نے آپس میں تقسیم پیدا کی ہے پنجابی اور سندھی کی. دوسری جو میں بات کہوں گی کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کب سے حکومت میں ہے سندھ میں, مطلب سندھ صوبائی حکومت جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے. ظاہر ہے کہ وہ سندھ کے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ حکومت میں آتی ہے. سندھ کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی سے پہلے جواب دہی مانگیں, اس سے یہ سوال کریں کہ آپ نے یہ بات کیوں نہیں اٹھائی. کیا زرداری صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے؟ کیا بلاول بھٹو کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے؟ یہ بات تو بہت عرصے سے چل رہی تھی, سندھ میں شور بھی اٹھ رہا تھا, لیکن یہ دونوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی پوری چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. جب سڑکوں پہ آواز زیادہ ہونی شروع ہوئی اور ان کو لگا کہ ان کی سیاست تو اب خطرے میں ہے کیونکہ لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں, تو اس وقت جو ہے آ کے انہوں نے بیان دینے شروع کر دیے. سندھ کے جو عام لوگ ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کو ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیج رہے ہیں. جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے اس وقت اس میں نہ عام پنجابی کی آواز شامل ہے نہ عام سندھی کی آواز شامل ہے, اس میں تو یہی حکمران ہیں جو بیٹھ کے فیصلے کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ ہوگا کیا, یہ میرے خیال میں آپ کو میں تھوڑی سی اپنی پریڈکشن دے دیتی ہوں. ہوگا یہ کہ آخر کار یہ بیٹھیں گے میز پہ, یہ مذاکرات کریں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ جی ہم نے مسئلے کا حل نکال لیا ہے, اور دونوں فریق جو ہیں وہ لوگوں سے اپنے اپنے لوگوں سے یہ کہیں گے کہ ہم جیت گئے. اور پھر اس کے بعد جب یہی عام لوگ جو سڑکوں پہ ہیں اس وقت, جب یہ اپنے گھروں میں جائیں گے تو یہ پہلے سے زیادہ غریب ہوں گے, ان کے پاس وہی تعلیم
تعلیم کا, علاج کا, روزگار کا فقدان ہوگا, ان کے ساتھ اسی طرح سے ظلم اور استحصال ہو رہا ہوگا, اور ان کی حالت جو ہے وہیں کی وہیں ہوگی, بلکہ پہلے سے شاید زیادہ خراب ہو چکی ہو. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں اس ویلاگ میں آپ کو کہ مسئلہ جو ہے وہ ان حکمرانوں کا ہے. یہ ان کا ایک طریقہ ہے جس سے کہ یہ عام لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ایک خاص علاقے میں ان کا کنٹرول رہے, اور اس کے لیے وہ ہر حربہ, ہر نعرہ, ہر بیانیہ, ہر جو طریقہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ ایک آزمایا ہوا فارمولا ہے ان کا. جب یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ یہ ایک جذباتی مسئلہ ہوتا ہے. پانی کا مسئلہ بہت اہم ہے, یہ سب کو معلوم ہے, اور اس پہ لوگوں کو مشتعل کر کے, جذباتی کر کے انہوں نے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالا ہے. حالانکہ جو عام مسائل ہیں جن کا کہ عام لوگوں کو, چاہے وہ سندھ میں ہو, پنجاب میں ہو, کسی بھی صوبے میں ہو, ان کو روزانہ روزمرہ کی زندگی میں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس میں کہ میں نے ابھی کہا کہ غربت ہے, بھوک ہے, بیماری ہے, علاج کا نہ ہونا ہے, پھر جو ظلم ہے معاشی, جو ان پہ جبر ہے, سیاسی جبر ہے, سماجی جبر ہے, وہ سندھ کے لوگوں کو ہر روز جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کی کوئی بات نہیں کرتا, اور سندھ کے جو عام لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں پہ مشتعل نہیں ہوتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ ان کو غصہ آئے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, وہ سوچیں کہ ان کے صوبے میں غربت کیوں ہے, اور اسی طرح پورے ملک کے لوگ سوچیں کہ اس ملک میں غربت کیوں ہے, کس نے ان کا حق مارا ہوا ہے, ان کو یہ چیزیں کیوں نہیں مل رہی, جبکہ حکمران طبقہ جو ہے اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن عام لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ سوچتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, بس ایک دم سے جذبات میں کوئی بھی نعرہ لگا دے جس سے ان کے دل پہ وہ لگے, وہ چاہے قومیت کے نام پہ ہو, چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو, فرقے کے نام پہ ہو, زبان کے نام پہ ہو, وہ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, لڑنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, اور آپس میں وہ دست و گریبان ہوتے ہیں. جو عام لوگ ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں, حکمران طبقہ جو ہے وہ ہنسی خوشی رہتا ہے, اپنے محلوں میں رہتا ہے, اور ان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اثر جو پڑتا ہے وہ ان غریب لوگوں کی زندگیوں پہ پڑتا ہے. تو یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ظاہر ہے کہ ہم اس مسئلے پہ ہمیں تشویش ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے, لیکن حل اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو لڑایا جائے. حل اس طرح ہونا چاہیے کہ ٹیبل پہ بیٹھیں, ڈائیلاگ کریں, ایکسپرٹس کو اپنے ساتھ بلائیں, ان سے جو ہے حقائق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں, اور بجائے اس پہ سیاست کرنے کے لوگوں کو سمجھائیں کہ فیکٹس کیا ہیں, پانی کتنا ہے, کس کے پاس کتنا ہے, کہاں پہ جو پانی جا رہا ہے اس کا استعمال کون کون کر رہا ہے, کیا اس کا جو فائدہ ہے وہ عام لوگوں کو بھی پہنچ رہا ہے, جو چھوٹا کسان ہے کیا اس کے پاس پانی کی کمی ہے, یا اس کا پانی بھی پورا ہو رہا ہے, یا صرف یہ کہ وڈیروں اور جاگیرداروں نے سب اپنا پانی جو ہے اپنی طرف ڈائیورٹ کیا ہوا ہے. یہ آپ کو اس نظر سے سوچنا پڑے گا, طبقاتی نظر سے جب آپ سوچیں گے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان کے اور دنیا کے جو مسئلے ہیں ان کو اگر آپ طبقاتی نظر سے دیکھیں گے, طبقاتی نظر سے اس کی چھان بین کریں گے, اس اینگل سے دیکھیں گے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں کا اس ملک کے اور دنیا کے وسائل پہ, مواقع پہ کنٹرول ہے, اور اکثریت جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جو چند لوگ ہیں یہ اس اکثریت کو آپس میں لڑا کے خوش ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. عام لوگ لڑ جھگڑ کے, مر کھپ کے پھر اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا اس کے علاوہ. تو آپ کے لیے اصل میں جو بات ہے وہ اس پہ سوچنے کی ہے, اس پہ آپ غور کریں, اور پھر آپ جذبات سے نہیں بلکہ اپنے دماغ سے فیصلہ کریں کہ آپ کی بقا کس میں ہے, آپ کی بھلائی کس میں ہے, آپ کا مستقبل کس سے اچھا ہوگا, کس سے بہتر ہوگا. بہت شکریہ.